جب وہ جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو بلایا، میرے بیٹو ادھر آؤ، یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، آپ سارے کے سارے کڑیل نوجوان ہو تو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جب مصر کے لوگ آپ کو ایک دروازے سے ہی داخل ہوتے دیکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر بد نہ لگ جائے، آپ کو نظر لگ جائے گی اور آپ سارے کے سارے بیمار ہو جاؤ گے، تو لہٰذا ایک دروازے سے آپ نے نہیں جانا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے آپ نے داخل ہونا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ آدمی کو صبح کے وقت نظر لگتی ہے اور شام کے وقت وہ قبر میں چلا جاتا ہے، یعنی نظر کا لگ جانا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق اس کو بیان کیا کہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے ہاں جب کسی کا چھوٹا بچہ دیکھا جاتا ہے یا کسی کے پاس مال ہے، نہ ماشاء اللہ نہ سبحان اللہ، کوئی ایسا پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ بارک اللہ، اللہ برکت دے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو نظر بد سے بچا کے رکھے، وہ تعجب اتنا کرنا، وہ ایسی ہاں اپنی زبان سے نکالنا کہ وہ اگلے کو نظر لگا کے رکھ دینا۔ اب نظر کا علاج کیا ہے؟ اگر کسی آدمی کو نظر لگ جائے تو جس کی نظر لگی ہو تو اسے کہا جائے کہ آپ غسل کرو، کسی ٹب کے اندر بیٹھ کر جو پانی ہو وہ پانی آپ ہمیں دے دیں جو آپ کے جسم سے اترا ہے، تو اس کے ساتھ وہ بندہ نہائے جس کو نظر لگی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ کسی ذرا کہہ کر دیکھیں یار آپ کی لگتا ہے نظر لگی ہے، تو وہ آپ کے گال پڑ جائے گا کہ یہ میرے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ میری نظر لگی، وہ کبھی بھی آپ کو یہ پانی نہیں دے گا۔ لیکن صحابہ کے اندر وہ صاف کہہ دیتے تھے یار لگتا ہے آپ کی نظر لگی ہے تو آپ اس طرح ہمیں پانی تو دے دیں، غسل کریں اور جو پانی آپ کے جسم سے اترے وہ ہمیں دے دیں، اس سے ہم نے یہ اپنے یعنی جو مریض ہے اس کو ہم نے غسل دینا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ صحابہ اس طرح عام کر لیا کرتے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک اور روایت ہے، چلو یہ بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پڑا ہوا تھا جو آپ پہنا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ اگر مدینے کے اندر کوئی بندہ بھی بیمار ہو جاتا تو وہ ہمارے گھر میں آتا تو ہم اس جبے کو پانی میں بھگوتی اور جو پانی بچتا یعنی اس سے نچوڑ کر اس بندے کو پانی دے دیتے، مریض جیسے ہی وہ پانی پیتا اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کر دیتا۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کچھ بال تھے جو کنگھی کرتے کبھی گر گئے، تو فرماتی ہیں میں نے اسے پکڑ کر چاندی کی ایک ڈبی میں رکھا ہوا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کہتے اللہ کی قسم پورے مدینے کے اندر اگر کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ میرے گھر آتا تو میں پانی اس ڈبی میں ڈال کر اس کو یوں ہلا کر اس بندے کو پانی دے دیتی، جیسے ہی پانی کا پہلا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے جاتا اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا کر دیتا۔ نبی اتنے برکت والے، نبیوں کے ہاتھ اتنے برکت والے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ فجر کی نماز جب پڑھتے تو پیچھے صحابہ کی لین لگی ہوتی۔ نبیوں کے تبرک کا کون انکار کرتا ہے؟ حضرت انس کہتے اللہ کی قسم اتنی سردی کا موسم بھی ہوتا تو صحابہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا برکت والا ہاتھ تو اس برتن میں ڈال دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ بات کہے فوراً اپنا ہاتھ برتن میں ڈال دیتے، اور وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جس برتن میں لگا ہوتا اس پانی کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے پینے کے لیے۔ تو وہ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، لیکن بات یہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اب یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید اس بات سے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکوں گا، ان الحکم الا للہ، اللہ کا ہی فیصلہ چلا کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جاؤ اس کے باوجود بھی آپ کو نظر لگ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر اللہ لگانا چاہے تو لگ سکتی ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور ہم سب کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 70,000 ایسے بندے اللہ نے کوئی ان کا حساب و کتاب نہیں کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کا وصف کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ شفا دینے والا ہے۔